اللہ اللہ۔ مسند صدارت پر فخر السادات حضور قبلہ عالم آفتاب طریقت رہبر شریعت دو شہزادے تشریف فرما ہیں اور بہت کریم ہیں، انتہائی شفیق ہیں۔ گھر میں شادی ہے اور خاندان کٹھا ہے۔ مجھے علامہ عمران سلطانی صاحب نے کال کی کہ شاہ صاحب آپ تو آ رہے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ آپ کوٹلی میانی شریف تشریف لے جائیں، اور خاص طور پہ سرکار غلام دستگیر شاہ صاحب اگر تشریف لائیں تو یہ میری دل کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں نے قبلہ کو عرض کیا کہ ان کے گھر میں شادی ہے، لیکن پھر بھی اب آپ نے ارشاد فرمایا ہے، میں گزارش کروں گا نوکر کی تو خیر اوقات نہیں، تو وہ شفقت اگر فرمائیں گے تو مہربانی ہو جائے گی۔ تو آپ نے شفقت فرمائی، مجھ غریب کی عزت رکھی اور ساتھ تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ دو باتیں میرے سامنے ہیں جو قبلہ نے ارشاد فرمائی اور ادھر سے قبلہ نے ارشاد فرمائی، یعنی ختم نبوت بھی ہے اور بزرگوں کا ذکر بھی ہے۔ آج لوگ ہم سے پریشان ہیں کہ آپ لوگ ہر وقت یا نبی کا ذکر لے کے بیٹھے رہتے ہیں یا آپ اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور صرف یہ بات ذکر کی حد تک نہیں رہ جاتی، آپ لوگ ان کے توسل سے دعائیں مانگتے ہیں، انہیں اپنی اپنی دعاؤں میں وسیلہ بناتے ہیں۔ پھر آپ لوگ یہاں بھی نہیں رکتے، آپ لوگ سیدھا ہی بزرگوں سے مانگتے ہیں۔ آپ بزرگوں سے کہتے ہیں بھلا ہوئے جی تو انو اللہ دیتا ہے، اللہ دے دیتے وچوں سانو بھی خیر پاؤ۔ پھر یہاں بھی نہیں بات رکتی، آپ اللہ والوں کی جوتیاں، کپڑے اور تبرکات جو ہیں ان کا بھی وسیلہ مانتے ہیں۔ اور پھر جو ہے میں آپ کو عرض کروں، یہ میرے سامنے 3 قرآن پڑے ہیں، جو کالے رنگ کا ہے نا وہ سعودیہ کا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جو لال ہے نا وہ بریلی کا ترجمہ اور تفسیر ہے، اور جو نیلا ہے نا وہ نیلا ہے، نیلی ٹائلیں والے جو ہیں نا مسجد میں وہ ان کا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ مطلب وہ ہمارے دیوبندی دوستوں کا ہے۔ تو آج آپ اس طرح کریں جی، جو مکے والا ہے نا وہ دے دیں۔ آج ساری باتیں جو ہے نا اہل حدیثوں سے پڑھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک نہیں؟ یہ قرآن پاک کہاں سے آیا ہے؟ مکہ شریف سے آیا ہے، اور اس کے شاہ جی اس کے پہلے صفحے پہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن شریف ما ترجمہ و تفسیر خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے۔ لو میں بڑی قیمتی بات کر گیا ہوں، لیکن آپ نہ پہنچے نہیں ہیں، میری کم علمی کی وجہ سے، سمجھ لیں۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں کہ
سعودی عرب والے پہلے صفحے پہ کیا لکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن شریف ان کی طرف سے ہدیہ ہے. جیتے رہیں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، برکت عطا فرمائے آپ کو. آپ نے تائید کی، مجھے اچھا لگا ہے. اب سارے متوجہ ہو جائیں اس بات پہ کہ سعودی عرب والے قرآن امت کو ہدیہ کر رہے ہیں. قرآن امت کو ہدیہ. اب آپ کل خانی میں ہدیہ کر لیا کریں. اب آپ بھی چیلم میں ہدیہ قرآن کر لیا کریں. اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کے ہاتھ میں یہ دینا، کہنا دیکھو سعودیہ والے اگر قرآن ہدیہ کریں تو شرک نہیں، ہم اگر کریں تو رہنے دیں بھائی، اس کو سائڈ پہ رہنے دیں. اچھا، یہ جو جملہ انہوں نے لکھا ہے نا، اب نہیں لکھا. اب جو نیا قرآن پاک ہے نا، اس پر یہ جملہ بولو، غلطی کا احساس انہیں ہو گیا ہے. انہیں پتہ چل گیا ہے کہ قرآن پاک بندوں کے ہتھے لگ گیا ہے. سمجھ آئی ہے بات کی؟ تو ہم پہ ناراض ہوتے ہیں. اٹینشن بیٹا، اوے کاکا، بس اب نہیں بات، اب قرآن پاک ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہم پہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ بندوں کا ذکر کرتے ہیں، بندوں کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں. دیکھیں یہ تینوں قرآن میرے سامنے ہیں. مصطفیٰ کی کچہری لگ گئی. اللہ خوش رکھے آپ کو. بہت اچھا جی، پہلا جملہ آپ نے اچھا وصول کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، محمد جی کی کچہری لگ گئی، صحابہ کی جماعت بیٹھ گئی. تو بات اللہ کی نہیں چھڑی، رسول کی بھی نہیں چھڑی، کسی نبی کی بھی نہیں چھڑی. بات چھڑ گئی ایک اللہ والے کی. بات کس کی چھڑی ہے؟ اچھا، میرے ہاتھ میں قرآن ہے. کاش کے ایک دفعہ چھڑی ہوتی، لیکن وہ ایک دفعہ نہیں چھڑی، کئی دفعہ چھڑی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک رکھ رہا ہوں، ایک. اچھا جی، بات کس کی چھڑی؟ اللہ والے کی. بولیں بیٹا، بات کس کی چھڑی؟ اچھا، اس منہج پر گئی، اس نہج پر گئی، اس معیار پر بات گئی کہ صحابہ رو پڑے. صحابہ رو پڑے. تو نبی لاجپال نے پوچھا، بھائی میں تو ایک اللہ والے کی بات سنا رہا ہوں، تم روئے کیوں ہو؟ وہ سارے صحابہ کہنے لگے، آپ نے نا اس اللہ والے کی عبادت کی بات کی ہے، عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کی بات کی ہے آپ نے. تو ہم اس لیے رو پڑے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ اتنا اللہ کو راضی ہم بھی کریں یا اتنی عبادت ہم بھی کر لیں. لو جی، اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ ایک پوری سورہ قدر نازل کر دی. ایک پوری سورہ قدر نازل کر دی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. محبوب بن رونے والوں سے کہہ دو تم نے اللہ والے کا ذکر سنا ہے. ہائے ہائے، تم نے اللہ والے کا، بولو سارے نا، تم نے اللہ والے کا. اب اللہ پاک راضی ہوا ہے اور فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ والو، تم نا ایک رات ایسی آیا کرے گی کہ اگر 2 نفل پڑھ لو گے نا تو تمہارے 2 نفل اس اللہ والے کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہو جائیں گے. میں نے تمہیں لیلۃ القدر عطا کر دی ہے. اب بھئی لیلۃ القدر سنی بھی مناتے ہیں، لیلۃ القدر شیعہ بھی مناتے ہیں، لیلۃ القدر اہل حدیث بھی مناتے ہیں، لیلۃ القدر دیوبندی بھی مناتے ہیں. صرف پیار سے کسی وقت پوچھنا ہے کہ یہ جو تم چاہ کرتے ہو لیلۃ القدر کا، یہ ملی کیسے تھی؟ اگر نہ بتائے تو پھر آپ بتا لینا، یار یہ تو اللہ والے کی ایک بات کے صدقے میں ملی تھی. آئے ہائے، بولو جسے سمجھ آئیے بات. کسی نبی کا ذکر نہیں تھا، اللہ والے کی بات کا صدقہ تھا، اللہ والے کی بات کا صدقہ. اب میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں جناب؟ وہ اللہ والا بھی مصطفیٰ کی امت کا اللہ والا نہیں تھا، بلکہ پچھلے انبیاء کی امت میں سے تھا نا.
تو اب پچھلے انبیاء کے ولی کا ذکر کریں تو کائنات کو لیلۃ القدر ملتی ہے نہیں. اب اگلا جملہ صرف اتنا ہے کہ محمد کا معین الدین اگر نظر اٹھا دے تو 90 لاکھ کو پورا اسلام مل جاتا ہے. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل گیا ہے؟ اچھا اب یہ تو ہو گیا. ذکر پہ اگر اس طرح میں بات کروں نا تو پھر بات اور پھیلے گی کہ پھر نبی کی کچہری سجی. لیکن اب ایسے نہیں کرنا. اب تھوڑا سا اور اب ایک قدم آگے سٹیپ اٹھانا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ والوں سے مانگتے ہیں, اللہ والوں کو توسل بناتے ہیں, اللہ والوں کے جا کے سوال کرتے ہیں اللہ والوں سے. لو بھئی یہ سعودیہ کا قرآن ہے اور میں سورہ بقر کھول رہا ہوں, 2 نمبر سورہ ہے اور میں 61 نمبر آیت کھول رہا ہوں, میرے سامنے بالکل آ چکی ہے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ چپ بیٹھے ہوئے. نہیں اب ٹھنڈا نہیں, اسی طرح مل کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہو. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب آپ کو یاد ہے آپ کو جب موسیٰ کے پاس ساری قوم کٹھی ہو کے کہنے لگی اے نبی خدا ہمیں ساگ تو لے دو, اے نبی خدا ہمیں ساگ تو لے دو. میں کیسے آگے چلوں؟ اے نبی خدا ہمیں ساگ تو لے دو, اے نبی خدا ہمیں خربوزے لے دو, اے نبی خدا ہمیں پیاز لے دو, اے نبی خدا ہمیں دالیں لے دو. اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم پاگل ہو گئے ہو, اللہ سے مانگنا ہے تم نبی سے مانگ رہے ہو. اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہے محبوب آپ کو یاد ہے جب ان کے نبی نے پوری سبزی منڈی لے کے دی. بھائی ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے آپ نے, کمال کر دیا. ان کا نبی سبزی منڈی پوری لے کے دے سکتا ہے, آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. نہیں میں نہیں سمجھا سکا, دیکھیں میں بات نہیں واضح کر سکا. میں پھر عرض کرتا ہوں, میں 60 نمبر آیت پڑھتا ہوں, اس کی 60 نمبر آیت پڑھتا ہوں. نہیں ایسے نہیں پڑھا جا سکتا. میں پھر کہہ رہا ہوں میں 60 نمبر آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. محبوب آپ کو یاد ہے جب وہی بندے پھر موسیٰ کے پاس آگے کہنے لگے جناب اب ہمیں پانی بھی چاہیے. تو اب موسیٰ نے کہا مولا میں کیا کروں؟ میں نے فرمایا خالی نہ جانے دینا. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار دو, 12 چشمے جاری میں کر دوں گا. لو بندے اب بھی ہم پہ ناراض ہیں, تم اللہ والوں سے کیوں مانگتے ہو, تم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ دیکھو بیٹا میں اپنے علاقے میں تھوڑی پڑھتا ہوں, پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور میں یہ کیمرہ میرے سامنے ہے, میں اعلان کر رہا ہوں میں پوری زندگی ممبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا, کبھی نہیں ممبر پر بیٹھوں گا. اگر کسی ماں کے لال میں جرت ہے تو میرے یہ جملے غلط ثابت کر دے. یہ لکھا ہوا ہے کہ ماؤں کے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے, جانوروں کے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے, بارش نہیں ہو رہی تھی, فصلیں تباہ ہو رہی تھیں, اور یہ مسئلہ 40 سال سے چل رہا تھا. بندے نوح کے پاس آئے. بندے کدھر آئے ہیں؟ نہیں بولے سارے. بندے کدھر آئے ہیں؟ نوح کے پاس. کہاں لکھا ہے یہ بات؟ سورہ نوح میں 71 نمبر سورہ. کہاں؟ 10ویں 11ویں آیت. آپ چپ ہیں, میں پڑھنا چاہتا ہوں. بندے نوح نبی کے پاس آ کے بیٹے مانگ رہے ہیں. بندے نوح نبی کے پاس آ کے جانوروں کے, پاگل نہیں ہے یہ جٹ ذمہ دار جو پیڑا لے کے سیدوں کے پاس چلے جاتے ہیں, شاہ جی دم کرو مجھ نہیں ملدی پئی. بندے نوح نبی سے آ کے کٹے مانگ رہے ہیں. بندے نوح نبی کے پاس آ کے کٹیاں مانگ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں زبان کاٹ دو, میری تلی پہ رکھ دو, میں معافی نامے پہ سائن کر دیتا ہوں اگر یہ بات غلط ہے. اگر غلط نہیں ہے تو کہو میں آگے قرآن پڑھنا شروع کروں.
اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ زمانے والوں نو کے ہاتھ اٹھنے میں دیر لگی، نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ منہ پر نہیں پھرے، ماؤں کے ہاں بچے بھی ہوئے۔ بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ ہمیں کہتے ہیں نہیں آپ بندوں سے، اللہ والوں سے، اللہ والوں کو توسل، اللہ والوں کے وسیلے سے مانگتے ہو، تم اللہ والوں سے سوال کرتے ہو۔ بھئی میں کیسے آگے چلوں؟ آپ توجہ کرو نا۔ نہیں میں عرض کر رہا ہوں، مجھے سورہ مبارکہ یہاں سے چلو مجھے سورہ مائدہ سامنے آ گئی، 5 نمبر سورہ ہے، 111 نمبر آیت سامنے آ گئی، 112 نمبر آیت سامنے آ گئی، 113 نمبر آیت سامنے آ گئی، 114 نمبر آیت سامنے آ گئی ہے۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے پڑھوں گا؟ نہیں مزہ آیا بھائی؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سبحان اللہ ایک آواز سے کہو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ بندے کٹھے ہو کے مریم کے بیٹے کے پاس آئے، اللہ محمد مصطفیٰ سے فرماتا ہے یاد ہے نا آپ کو جب مریم کے بیٹے سے لوگوں نے کہا تھا ہم نے گھر ہانڈی نہیں پکانی، ہمیں پجی مچھی منگوا دو، ہمیں پجے بٹیرے منگوا دو۔ کچھ تو خیال کرو یارا، جس کے مقتدی یہ سارا کچھ دے لیں۔ ہائے بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، کچھ تو دیکھو بھائی، جس کے مقتدی یہ سارا کچھ دے لیں۔ میں اگلا جملہ پڑھ ہی نہیں رہا، رہنے تو دیکھیں مجھے دونوں باتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، ختم نبوت کو بھی لے کے چلنا ہے اور یہ بزرگوں والا کھاتا بھی لے کے چلنا ہے۔ تو میں اگلا جملہ ختم نبوت پر کہنا چاہتا تھا، آپ کی خاموشی نے مجھے چپ کرا دیا، میں پھر پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، جہاں ضرورت محسوس کروں گا وہاں پڑھوں گا۔ اب میں پھر پڑھتا ہوں، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ کو یاد ہے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کے پاس بندوں نے آگے کہا ہمیں بٹیرے منگوا دو، ہمیں پجی مچھی منگوا دو، منو بھاویں نہ منو بندے شیخو پورے دے ہی لگ دے جے، جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو ذرا۔ اچھا نبی خدا فرماتے قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، بندے دے پتر بنو، مومن ایسی باتیں نہیں کرتے جیسے تم کر رہے ہو، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جب یہ جملہ نبی کی زبان سے نکلا تو قوم نے کہا قالو نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ نبی خدا ہماری نیت غلط نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں منگواؤ تاکہ کھائیں اور قیامت والے آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ اللہ والوں سے جو بھی مانگا جائے ملا کرتا ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی نا، نیت سامنے آئی، جب قوم کی نیت، بولو گے جب قوم کی نیت، اب اللہ فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ اب مریم کے شہزادے عیسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کہا مولا گھل لنگر نیت ٹھیک ہے، مولا گھل لنگر نیت ٹھیک ہے۔ نہیں ہو کاکا تیرے جیسے بندے قرآن سن کے چپ ہیں تو پھر کون بزرگ بولیں گے سارے؟ جوانی میں اگر دم ہے تو قرآن پہ قربان کرو سبحان اللہ کہتے ہوئے ذرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مولا کل پوچھئے بٹیرے، اچھا دیکھنا میری طرف، تکون لنا عیدن، تاکہ عید ہو جائے۔ پورے قرآن میں یہ لفظ ایک دفعہ آیا ہے عید ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا، پجے بٹیرے اور مچھی آئیں تو وہ عید کر لیں تو کوئی بات نہیں۔ اگلا جملہ نہیں پڑھا جا سکتا، نہیں میں پھر کہتا ہوں پجے بٹیرے تے مچھی آئے تو وہ عید کر لیں تو کوئی بات نہیں، ہم حسین کے نانے کے آنے پہ عید منائے تو کھا۔ بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے، میں آگے چل۔ اچھا ایک منٹ رکنا بیٹا، میں آپ میں سے کسی بندے کو کھڑا ہو کے کہو اپنا تعارف کرا،
آپ مجھے تعارف کرائیں گے میرا نام فلاں ہے، میری ماں کا نام فلاں ہے، کرا لو گے؟ نہیں کراؤ گے یار، کرا لو گے؟ اور بندیاں چ کھلو کے ماں دا نام لئی دا تے پھر کدا لئی دا؟ اوہ اچھی بولو، کدا لئی دا؟ ہن میں قرآن پڑھا، اللہ بار بار فرماندا ہے قال عیسی ابن مریم، 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 عیسی ابن مریم۔ میں منت کرنا، سانو پتہ ہے مریم دا پتر عیسیٰ، پر اسی بندے کٹھے ہوئے ہیں، سب بندیاں اچھ بہ کے گل کرنی ہے، تو بار بار ایدی ماں دا نام کیوں لینا ہے؟ اسی کدی بھی بندیاں اچھ اپنی ماں دا نام نہیں دساں گے۔ فرمایا تو اپنی ماں دی گل نہ کرے، نبی دی ماں ہے۔ آہا بولو تو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ یا اللہ اس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا مولویاں دیاں تراویاں نہیں ہون لگیاں جنی دیرے دا نام نہیں آونا۔ مولویاں نمازاں دی فجر دیاں نمازاں جدا نام لینا ہے۔ اچھا تے مولا پھر میں من جائے دا نام لینا بھی عبادت تھے، ایدہ نام لینا بھی عبادت تھے، یعنی کسی بی بی دا نام لینا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ تو اسی چپ بیٹھے ہو، میں کیویں کی گل کروں گا یار؟ یعنی کسی بی بی دا نام لینا بھی اللہ دی عبادت ہو سکتا ہے؟ نہیں جملہ وزنی ہے، رہنے دو، تمہارے والی بات ہی نہیں ہے یار، چھوڑ دیتے، نہیں کریں گے یار، چھوڑو بھی، کیا بات کر دی ہے تم نے؟ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، یعنی کسی بی بی دا نام لینا بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ اللہ فرمائے ٹھیک سمجھیں، اس بی بی دا نام ہی میری عبادت ہے، تاکہ زمانے والے انہوں سمجھ آ جائے اگر مریم دا ذکر اللہ دی عبادت ہے، پھر محمد دی دا ذکر کیسے عبادت ہوگا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، میں آگے چلنا چاہوں۔ بھائی میں کیسے عرض کروں، کیسے آگے چلوں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس موسیٰ نہیں، دیکھیں میں پھر گزارش کرتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں آپ بزرگوں سے باتیں کرتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم ہو تو بزرگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، یہ تم ڈائریکٹ اللہ سے کر لیا کرو۔ دیکھیں میں سورہ یوسف کھولتا ہوں، 12 نمبر سورہ، جناب والا مکے کا قرآن ہے، قرآن یعنی مطلب کہ اہل حدیثوں کا قرآن ہے، اور یہ اہل حدیث قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہے جو میرے سامنے ہے۔ میں سورہ یوسف کھول رہا ہوں، 12 نمبر سورہ ہے، میں 97 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، میں 98 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 97 نمبر آیت ہے، 98 نمبر آیت ہے۔ آپ چپ ہیں، میں کہاں جا کے پڑھوں گا؟ جسے قرآن سے جتنا تعلق ہے سبحان اللہ اتنا کہا کرو گا۔ بھائی یعقوب کے بچوں کو غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم تو غلطی پر ہیں، بھائی تو ہمارا نبی ہے۔ میٹنگ کی یعقوب کے بچوں نے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ معافی کس سے؟ آواز ہی نہیں آئی، اتنا ہولا اللہ کا نام تو نہ لو، اللہ دا ناجے اچھی بولو۔ ہاں کس سے معافی؟ ہاں تو یا اللہ پھر فرمایا کالو 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 یا ابانا، انہوں نے کہا ابا جی، ابا جی۔ میں منت کرنا مولا گل تیری معافی دی سی وچ ابا جی کتوں آ گئے؟ فرمایا خاموش نبی زادے ہیں، خاموش نبی زادے ہیں۔ تم نے جملہ ضائع کر دیا، میں پھر کہہ رہا ہوں نبی زادے ہیں۔ یا اللہ تو پھر فرمایا آنے والی نسلوں کو بتانے لگے ہیں اگر اللہ ناراض ہو جائے تو راضی کیسے ہوتا ہے، اگر اللہ ناراض ہو جائے تو راضی کیسے ہوتا ہے۔ تو یا اللہ پھر انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا آگے پڑھو، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا ان کنا خاطئین۔ تو انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے گناہوں کی معافی طلب کرے، یعنی آپ ہمیں معافی لے دے۔ میں منت کرتا ہوں یا اللہ یہ تو بچے ہیں، یہ تو بچے ہیں،
याकूब तो नबी है। हाय बोलो बोलो जिसे समझ आ रही है बात। या अल्लाह ये तो बच्चे हैं, याकूब तो नबी है। याकूब ने तो कहा होगा ना मुझे क्यों डालते हो। याकूब ने तो कहा होगा कि किताब मेरे ऊपर उतरी है उसको पढ़ के माफी मांग लो। याकूब ने तो कहा होगा नफल पढ़ो माफी मांगो। कहा नहीं, याकूब ने ये नहीं कहा, वो नबी था। तो या अल्लाह याकूब ने क्या कहा। फरमाया अगली आयत पढ़ो ताकि पता चले याकूब ने क्या कहा। अब आप चुप है, मैं अगली पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है याकूब ने अपने सीने पे हाथ रखा, काला सौफा अस्तगफिर लकुम रब्बी, और कहने लगा काका घबराओ ना, घबराओ ना, मैं हूं ना। ठंडा बोलते हो, मैं फिर जुमला कह रहा हूं। याकूब ने कहा काका घबराओ ना, मैं हूं ना। बस मैं समझाना चाहता हूं जो अपने बच्चों में बैठकर कहे घबराओ ना, मैं हूं ना, उसे याकूब कहते हैं। जो अल्लाह की कचहरी में कयामत वाले दिन सारी कायनात को कहो घबराओ ना, मैं हूं ना, उसे मोहम्मद कहते हैं। नहीं, ये इतना ठंडा नारा तो गुजरांवाला तक नहीं जा सकता भाई। यानी को 8 मिनट 11 कितना 8 मिनट 11 में होने में कितने थे। हाँ, यानी कि फिर 28-29 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए। मैं 20 को मिनट और पढ़ना चाहता हूँ। 50 मिनट थोड़ा नहीं होता, बहुत है। आज शॉर्ट कर लें, थका हुआ हूँ। शादी है, घर जाना है। सुबह मुझे फर्स्ट टाइम जाके फैसलाबाद पढ़ना है, तो 50 मिनट थोड़ा तो नहीं है। अभी 20-25 आयतें तो और पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह तो ठंडा कह रहे हो ना जी। ठीक हो गया जी। हाँ, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। हमें कहते हैं बुजुर्गों के पास जाते हो, बुजुर्गों को दुख सुनाते हो, बुजुर्गों से मांग। नहीं, रुकना मुझे सूरह आराफ याद आ रही है। 7 नंबर सूरा है। मैं 133 नंबर आयत को लेना चाहता हूं। मैं 134 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। अब कुरान सुन के किसी का मुंह 34 नंबर होता है तो मेरा क्या कसूर है। जिसका कुरान सुन के चेहरा गुलाब की तरह खिलता है वो सुभान अल्लाह कहो। नौजवानों, अहले हदीस कुरान है मेरे हाथ में। मक्के की तफसीर ले रहा हूं मैं आज। सारी तकरीर मक्के से करूंगा। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फारसलना अलैहिमुत तूफाना, फिर हमने उस पर तूफान भेजा। मुर्शिद करीम थोड़ी सी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं सबक सुना रहा हूं आपको। फारसलना अलैहिमुत तूफाना, फिर हमने फिरौन पर तूफान भेजा। वल जरादा, फिर टिड्डियां भेजी। वल कुम्मला, फिर जुएं भेजी। व दफादिया, फिर मेंढक भेजे। व दम्मा, फिर खून भेजा। आयात मुफस्सलात, अजाब पर अजाब, अजाब पर अजाब, अजाब पर अजाब, ये मेरी खुली जलाल की निशानियां थी। अच्छा तो मौला फिर फरमाया फस्तकबरू, वो फिर भी अकड़ता था, वो फिर भी अकड़ता था। या अल्लाह किला कलर वाले रहने हैं, बंदे नू आकड़न नहीं देंदे। आकड़न तो पहला मार छड़ने आ। ते तू अल्लाह होके पे फरमाना है मैं अजाब कर लिया, फिर 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 9 मारी। ते फिर तू फरमाना है फिर भी आकड़दा सी, वो बच किवें जांदा सी। फरमाया कदी ना बचदा, अगली आयत ते पढ़ो। भाई अगली आयत पढ़ता हूं तो पता चलता है कि जब अजाब वलम्मा वका अलैहिमुर रिज्जु, अल्लाह मत जब भी उस पर कोई अजाब आता
تو یوں کہتے سارے اہل حدیث لکھ رہے ہیں، یوں کہتے ساری قوم نو کہندا اے عذاب آ گیا بچنا جی، انہوں نے کہا بچنا آ جاؤ اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا۔ تو مولا پھر فرمایا معلوم تھا، لانتی تھا، مردود تھا، مشرکوں کا گرو تھا۔ اچھا مولا تو پھر فرمایا بس موسیٰ کے دروازے پہ آ کے کہتا یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، نہیں میں اگلا جملہ پڑھ سکتا، یا موسیٰ۔ اب بادشاہ وہ لانتی ہو کہ اللہ کے جلال سے یا موسیٰ کہہ کے بچ سکتا ہے، ہم امتی ہو کے یا محمد کہہ کے نہیں۔ بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جس کے سینے میں قرآن کا نور اترا ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ اب اللہ فرماتا ہے قالو یا موسیٰ، آگے کہتا ہے موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، نہیں پڑھوں گا آگے، یا موسیٰ۔ مولا کہتا کیا تھا؟ فرمایا موسیٰ سے آگے کہتا ادعو لنا ربک، ہاتھ اٹھا دعا مانگ، نہیں تھا ہم گئے۔ اللہ فرمایا میں 9 دفعہ عذاب میں بھیجا، میں 9 دفعہ جلال میں آیا، میں نے 9 دفعہ عذاب بھیجا، میں 9 دفعہ جلال میں آیا، میں نے 9 دفعہ عذاب بھیجا۔ یہ 9 دفعہ اللہ والے کے دربارے پہ آیا، دروازے پہ آ کے اس نے 9 دفعہ موسیٰ کی دعا لی، میں نے 9 دفعہ بھیجا ہوا عذاب واپس کیا۔ مولا کیوں؟ فرمایا تاکہ امتوں کو سمجھ آ جائے موسیٰ جیسا نبی فرعون جیسے لامتی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں بھیجا ہوا عذاب اٹھانے میں دیر نہیں کرتا۔ محمد جیسا حبیب اگر امت کے لیے اٹھائے گا تو پھر کیسے دیر ہو جائے گی؟ ہائے بھائی بولو۔ اب مولانا نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے تو 2 جملے ختم نبوت پر پڑھوں گا، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پڑھوں گا ایسے یارا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ یارا نہیں مزہ آ رہا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، اللہ جی میرا ڈنڈا ہے۔ فرمایا پھینک تو اژدہا بن جائے گا۔ ایک سوٹی جس کے لیے سانپ بنے انہیں موسیٰ کہتے ہیں۔ بھائی ایک سوٹی جن کے لیے سانپ بنے ان ایک سوٹی اور بھائی ایک سوٹی سانپ بن جائے وہ موسیٰ ہے۔ یہودی آ کے محمد عربی سے کہتا ہے اگر وہ درخت چل کے آئے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں کیوں بولوں، تو میرا نام لینا۔ اس نے نام لیا، پورا درخت اپنی جڑوں کو چیرتا ہوا گھسیٹتا ہوا نبی کے قدموں کو چومتا ہوا درود بھی پڑھتا ہے کلمے بھی پڑھتا ہے۔ اب آپ کو اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ ایک سوٹی جہاں سانپ بن جائے اسے نبی کہتے ہیں، جہاں پورا درخت کلمے پڑھے اسے خاتم النبیین۔ ہائے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اب مولانا نے پھر ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو جو جملے پھر ختم نبوت پر پڑھے جائیں گے، لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، ہم نے موسیٰ کو جگہ بتائی تھی اور وقت بتا کے کہا تھا یہاں آنا معراج کے لیے۔ میں جملہ پھر قرآن سے پڑھ رہا ہوں، لما جاء موسیٰ لمیقاتنا،
ہم نے موسیٰ کو جگہ اور وقت بتا کے کہا تھا یہاں آ جانا معراج کے لیے. جسے وقت اور جگہ بتا کے کہا جائے آ جانا اسے موسیٰ کہتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ جسے بستر سے لے جایا جائے اسے محمد کہتے ہیں. بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں وما اجلک عن قومک یا موسیٰ. اللہ جناب موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ قوم کہاں ہے؟ مولا وہ تو ابھی تیاری کر رہے تھے تو موسیٰ ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اجلت الیک ربی لترضی. مولا میں جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جا. میں پھر کہہ رہا ہوں اجلت الیک ربی لترضی. مولا میں جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جا. ٹھنڈا بول رہے ہو میں آگے نہیں پڑھوں گا. اجلت الیک ربی لترضی. مولا میں جلدی آ گیا تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جا. اوے جو اللہ سے کہے مولا تو مجھ پہ راضی ہو جا, تو مجھ پہ راضی ہو جا, تو مجھ پہ راضی ہو جا, اسے موسیٰ کہتے ہیں. جسے اللہ کہے والا سوف یعطیک ربک فترضی. محمد تو مجھ پہ راضی ہو جا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. میں یہ عرض کر رہا تھا کلم اللہ موسیٰ تکلیما. جسے معراج میں بات ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں. تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں, اگر نہیں تھکے تو یاد رکھنا خطاب ابھی شروع نہیں ہوا. میں تمہیں بتا رہا ہوں ختم نبوت اور بزرگوں سے مانگنا. تو پھر میں پھر پڑھ رہا ہوں کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ نے معراج میں موسیٰ سے بات کی. بات جسے معراج میں اللہ کی بات ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. جسے اللہ کی ذات ملے اسے محمد کہتے ہیں. بھئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پتہ چل رہا ہے اگر اس طرح پڑھیں گے تو صبح ہو جائے گی لیکن بات کہاں ختم ہوگی؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. قوم نے کہا پانی, فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. ڈنڈا مارو پتھر پہ پانی آ جائے گا. پتھر پہ ڈنڈے مار کے پانی دے. ہائے 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 ہائے. پتھر پہ ڈنڈے مار کے پانی دے. پتھر پہ ڈنڈے مار کے پانی دے. پتھر پہ ڈنڈا مارا, پتھر پہ مولانا سو گئے, کیسے سونے دوں گا میں آپ کو؟ اہل حدیث قرآن پڑھ رہا ہوں, ساری تقریر مکے سے کر رہا ہوں, آپ سو رہے ہیں. ایسے نہیں یار, جگانے والا سبحان اللہ کہو ذرا. فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. ڈنڈا مارو پتھر پہ ڈنڈا. پتھر پہ ڈنڈا مار کے جو پانی دے اسے موسیٰ کہتے ہیں. غلاموں نے پانی مانگا, محمد نے ڈنڈا نہیں مارا. انگلیاں سامنے کی, آمینہ کی لال کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا. چلو اب کافی وقت ہو گیا ہے, تھک گیا ہوں, ٹائم دکھا دیں. حافظ صاحب کہتے ہیں ابھی پڑھو قرآن. 40 منٹ ہو گئے ہیں. پچھلی بار 2:45 ہو گئے سن. پونے 2 ہو گئے سن نا. پچھلا پونا گھنٹہ واپس کرو. پچھلا پونا گھنٹہ واپس کرو تو ود چلا گیا ٹائم. یہ تو تساں 10 کے پھنس گئے ہو, پچھلی باری پونے 2 ہوئے سن. اچھا 40-42 منٹ ہم نے مکے سے خطاب کیا ہے. قرآن پاک اہل حدیثوں کا ہے. اگر تم اجازت دو تو 2 جملے بریلویوں سے پڑھ لیں. 2 جملے تو لینا بریلویوں سے پڑھ لیں تو دیو نا. پھر یہ ادھر ہو جو, کھڑے ہو جو, پھر لینا ہے آپ سے.
کیونکہ جب مجھے یہاں سے سمجھ نہ آئی نا پھر اسے پڑھنا ہے. سائڈ پہ ہو جو عمران خان، سائڈ پہ ہو جو. ایک وہ چول عمران خان اور ایک تو پیار والا عمران خان. جی چھڑ گئی گرمی. حافظ صاحب اتنے ٹھنڈے نعرے میں نہیں پڑھ سکتا، آپ دوبارہ نعرہ کھڑے ہو کے لگائیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ جی ابرار صاحب اردو پڑھ لیتے ہیں اوپر سے دیکھ کے. آپ پھر ادھر آئیں نا، ذرا ادھر آئیں، ادھر آئیں. یہ ذرا یہاں سے اردو پڑھ دیں، یہاں سے ذرا. بندہ ایسے تو نہیں چنا میں نے بھی. جی اٹینشن، کنسنٹریٹ یور مائنڈ پلیز. انہو سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا. لو سن لو، او پہ نوجوان ہیں تے فرما رہے ہیں کہ میں قرآن لے کے مسیطے کھلوتا. شاہ جی مسلمان واسطے آخری گل ہے، قرآن لے کے مسیطے کھلو وہ جی. تے بندہ مسلمان ہے تے قرآن لے کے کھلوتا ہے تے سبحان اللہ بھی نہیں آندے پہ. اچھا وہ قرآن لے کے کھڑا ہے، ہاتھے تے کیمرے لگے نے تے پہ آندا ہے کہ میں پڑھنا پیا. اتنے لکھیا ہے کہ مولا علی دے وڈے پتر بیٹھے سن، انہاں دا نام امام حسن ہے تے انہاں کول ایک بندہ آیا ہے. او شے گل آکھی جے. اچھا جی پھر جناب. اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی. رک جو بیٹا، اس آ کے کہ شاہ جی دعا کرو مینہ پہ جائے. میں کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ او لکھے ہوتے ہو سکے شاہ جی دعا کرو مینہ پہ جائے. اللہ دی قسمیں اتھو کو پڑھیا لکھا مولوی ہوندا انہوں روک لیندہ. شدائیہ کی کھچا مارنا ہے پیا. می اللہ پانا ہے تو سجدہ کو لو مانگنا. پھر ان میں نوں دسو جنہ دا قرآن سبق دے وے او پیران کو نہ جان. بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اچھا بیٹا یہاں سے اہل حدیث قرآن لاؤ، اہل حدیث قرآن لاؤ ذرا، مکے والا قرآن لاؤ ذرا. ایک منٹ ٹھہر جاؤ بیٹا، رکنا. آپ کا نام کیا ہے مجھے بتایا آپ نے؟ ابرار صاحب ایک منٹ رکیے گا ذرا، میں یہاں سے مکے سے کوئی تائید حاصل کروں، پہلے اس بات کی کوئی ضمانت تو حاصل کروں مکے سے، پھر بات کر لیتے ہیں یار. اچھا نہیں ضرورت تو رہنے دیتے ہیں، کوئی زبردستی جٹا اگر قرآن پاک سنو جی میں جٹ سن دینا اچھی سبحان اللہ کہہ لیو ذرا. ہاں بس اتھے کو رکھو، پھر پاویں پیرانو برات دے ٹائم تک بٹھائی رکھو. پھر نہیں جاندے کاکا اسی پیچھے تیل میں دیا، کوئی پریشانی والی گل نہیں. 19 نمبر سورہ کھول رہا ہوں، 19 نمبر، اور میں جو آیت پڑھ رہا ہوں اس کا نمبر بھی 19 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ. تو جبریل بولا میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور میں تجھے ایک ستھرا لڑکا دینے آیا ہوں. میں بی بی پتر تینوں میں دین لگا. نہیں مزہ نہیں آیا. دیکھو یہ دیکھو لکھا ہے حضرت جبریل نے گریبان میں پھونک ماری تو باذن خدا اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا. لو سعودیہ دے اہل حدیث پہ لکھ دینے کہ اللہ بہرحال بابیاں دیاں پھوکاں نال پتر دے لیندا ہے. جی ٹھیک ہے نا، وہی تو میں نے ذرا آسان لفظ کہہ دیا شاہ جی، ذرا یہ معیوب لگتا. میں نے کہہ دیا کہ پتر ہو پیا. آپ چپ ہیں. اے لکھے ہے کہ اے بابے دی شکل چاہے انہیں پھوک ماری ہے تے بی بی ال پتر ہوئے. ہن انہاں نو پوچھو اے بابا کون ہے؟ اے دس دینے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں. آنکھ والا جانتا ہے عز و شان اہل بیت.
اے دسدے نے نوکر انہاں دے بوے دا نوکر ہن مینوں دسو جڑے اہل حدیث ہو کے آکھن کہ سیداں دے نوکر پھوک مارن تے اللہ کنواریاں نو پتر دے چھڑدے تے اسی مالکا تے شک کر کے بیٹھ ہوئی ہے. جسے سمجھ آئی ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ کو. جی نہیں جی نالائق آدمی کچھ بھی نہیں جی، آپ کی جوتیوں کے خادم جی. ایک دفعہ پھر پڑھو جی کیا لکھا جی، شروع سے پڑھیں جناب. آپ کنفیوز ہو کے نہ پڑھیں، ڈٹ کے پڑھیں، جگ کے پورا ہے جما کے پڑھیں. آپ پریشانی ہونا میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس. پڑھیں. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے قلت بارش کی شکایت کی، آپ نے استغفار کا حکم دیا. حضرت امام حسن فرمایا کاکا ایک تسبیح کر، ایک چھوٹا جا وظیفہ کر، میاں آ جاندہ ہے. تینوں میں جو آنا می پہ جاندہ ہے. نہیں یہ بات عجیب ہو گئی ہے. نہیں یہ سنیوں کی عادت ہے، اس طرح بزرگوں سے مانگتے ہیں. رک نوجوان، میں سورہ یوسف کھولنا ہوں مکے کے قرآن میں سے 12 نمبر سورہ ہے اور 93 نمبر آیت ہے. ایک نبی کو پتا چلا کہ میرے باپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، نفل نہیں پڑے، دعائیں نہیں مانگی، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، کرتا لے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ، فالکو والا وجہ ابھی میرے والد کے منہ پر ڈال دو، یا کی بصیرہ میری قمیض ملو گے تو نور آنکھوں میں آ جائے گا. اہل حدیث ہو کہ تم یوسف کے کرتے پر شک نہ کرو، ہم سنی ہو کہ محمد کی اولاد پہ شک کیسے کر جائے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ قرآن کی آیتیں آپ کے سینے میں اتر رہی ہیں. جسے جتنی قرآن کی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو. پھر پڑھو بیٹا جی، شروع سے پڑھو، جب سمجھ آئے گی تو آگے چلیں گے. ابھی نہیں آ رہی، ابھی اور آیتیں پڑھیں گے. جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا، کوڑلی میانی میں قبر بنے گی. چلو جہاں گیلانیوں کی ہے وہاں کاشمی کی ہوگی تو ٹھیک ہے، تیاری کر لو. پھر میرا منڈا آ کے قبضہ کرے گا دربار سے، گل دور چلی جانی ہے، اتھے ہی مقالہ ہے. اگے درباراں تے بڑا رولا ہوا ہے. جناب اب ایک نعرہ سنائیں تاکہ بات آگے چلے. نعرہ تکبیر، رسالت، رسالت، حکمت و شان مصطفیٰ، حیدری. جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے قلت بارش کی شکایت کی، آپ نے استغفار کا حکم دیا. دوسرا آیا، ایک اور آیا کہندے نے اس نے تنگدستی کی شکایت کی. او سکھیا کمانا بہتاں پر پیسے کھڈاں چ وڑ جاندے نے، برکت کوئی نہیں. غلط ہے تو بتاؤ مجھے، دوبارہ پڑھو کیا لکھا ہے. دوسرا آیا، اس نے تنگدستی کی شکایت کی. شاہ جی ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور سکھیا کمانا بہتاں پیسے کھڈاں، شاہ جی کو فتح نامہ کر دیو، کو کاروبار دی برکت. مجھے نہیں سمجھ آئی، روزی تو اللہ نے دینی تھی، یہ سیدوں کے پاس کیا مانگ رہا ہے بھئی؟ بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اچھا رکنا بیٹا رکنا ذرا، مجھے یہاں سے ایک آیت یاد آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرجو من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. اللہ مت یخرجو، وہ جو نکلتا ہے نا، وہ جو نکلتا ہے من بطونها، ان کے پیٹوں میں سے، منہ سے جو تھوک نکلتی ہے مکھیوں کی، وہ جو شہد کی مکھی نہیں، اس کے منہ سے جو تھوک نکلتا ہے. جی مولا فرمایا شراب مختلف، وہ مختلف رنگ کا گاڑھا سا مادہ شہد. جی مولا فرمایا فیہ شفاء للناس، انسانیت میں اس کے لیے شفا رکھی گئی ہے. ہر مولوی چاٹتا ہے، ہر مولوی مکھی کا تھوک چاٹتا ہے، ہر مولوی مکھی کا تھوک چاٹتا ہے، ہر مولوی مکھی کا تھوک چاٹتا ہے.
مولا کیوں چاٹتا ہے؟ فرمایا مانتے ہیں شفا ہے. شرم نہیں آتی تم مکھی کے تھوک پر ایمان لاتے ہو، محمد کے خون پر شک کرتے ہو؟ آئے ہائے بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. آئے ہائے یار مکھی کے تھوک پر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں لئے حدیث ہو کہ مکھی کے تھوک کو مانتے ہو، ہم سنی ہو کہ محمد کے خون کو کیوں نہ مانے؟ بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے. نہیں میں سمجھا سکا بابا. سنو، تم تھوکتے ہو تو جراثیم پھیلتے ہیں. تم اگر تھوکو تو گند ہے نرا. ہسپتالوں میں ڈاکٹروں نے لکھ دیا ہے تھوکنا منع ہے، جراثیم بڑھتے ہیں تمہاری تھوک سے. قبلہ تمہارے تھوک سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، مصطفیٰ تھوک دیں تو کوڑا خون مٹھا ہو جاتا ہے. تم نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا، میں نہیں آگے چلوں گا. میں پھر جملہ دراؤں، تم تھوکو تو زہر پھیل رہا ہے. محمد اگر تھوک لگائیں تو ابو بکر کی ایڑی ٹھیک ہو رہی ہے. محمد اگر تھوک لگا دے تو علی کی آنکھیں ٹھیک ہو رہی ہیں. مصطفیٰ اگر لباب لگا دے تو قتادہ کا پھٹا آنا ٹھیک ہو رہا ہے. ماؤس کا ٹوٹا ہوا موٹا جڑ رہا ہے. جس کے تھوک کی یہ شان ہے، اب اللہ جانے خون کا مقام کیا ہوگا. چلو اب میں تھک گیا ہوں، مجھے دے دیں یار، بس کرو یار، نہیں کافی ہے زندگی انشاءاللہ. زندگی وفا کرے گی انشاءاللہ، پھر آپ کے پاس آئیں گے. یہ ایک مدرسہ ہے، یہ ایک مدرسہ ہے، ساتھ میں مسجد بھی ہے. شاہ جی مجھے یاد آ رہا ہے وہ نا آپ کے چھوٹے دادے نے کعبہ بنایا. چھوٹا جملہ ہوگا جو آپ نے ایسے ہی لے لیا، جملہ تو اگر آپ کے ذہن میں بہت بڑا جملہ ہوتا تو آپ بولتے تو صحیح نہ. اللہ خود فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم اور اسماعیل ہی تو ہیں جنہوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا ہے. کعبے کی دیواروں کو بولو سارے. بس ایک جملہ دل میں لکھ لو یار، اسے مٹنے نہ دینا. جو کعبے کی دیواریں بلند کرے نا وہ نبی ہیں، اور جو نظر مار کے کعبے کی عزت بلند کرے اسے محمد کہتے ہیں. اللہ اکبر. چلو بہرحال کعبہ بن گیا. کعبہ قدرت کی آواز ہے. جبریل جی یا اللہ. اوے بیٹا چپ کر کے بیٹھو، میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، منبر چھوڑنے لگا ہوں. جبریل جی مولا. کعبہ بن گیا، مالک بن گیا. کچھ سیمٹ ودے ہے، کوئی روڑے ودے نے. او میرا گھر ہے، کوئی مٹیریل ودا ہے، بچا ہے کچھ. ہاں جی مالک بالکل بچا ہے. اٹھا لو، کعبے کا تبرک ہے. سارے اٹاں روڑے سیمٹ جبریل چکیا نوری پرانال. جبریل جی آسمان پہ آ جا. جبریل آسمان پہ آ گیا. مالک لے آئے ہوں. جبریل جی اپنی پوری طاقت سے اسے پھینک زمین پر، جہاں جا کے ذرہ بھی گرا مسجد بن جائے گی. پاگاں والے ہو پتہ کتنے بیٹھے ہو؟ کعبے کے بچے ہوئے مٹیریل کے ٹبے پر بیٹھے ہو. مزہ آ رہا ہے؟ پتہ بھی چل رہا ہے؟ چلو جی کعبہ بن گیا، مصطفیٰ آ گئے. ہجرت وہ میں کعبے پہ اگر رکوں گا تو دن چڑھ جائے گا.
آپ جانتے ہیں کہ واقعتاً دن چڑھ جائے گا. تو کعبہ بنا، حضور آ گئے، مدینے چلے گئے، مسجد نبوی بنی. مسجد نبوی بنوا کے حضور فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے باہر وہ جو مین گیٹ ہے نا، اس کے یہ ساتھ اس سائیڈ پہ نا ایک چبوترا تیار کرو، ایک تھڑا تیار کرو. پوچھا کہ حضور مسجد تو بن گئی ہے، تو فرماتے ہیں مدرسہ بھی تو بنانا ہے نا. کیا بنانا ہے؟ مدرسہ بنانا ہے. ہائے 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 ہائے. یا رسول اللہ مسجد بنوا رہے ہیں، فرمایا جمعہ پڑھاؤں گا. حضور مدرسہ بنوا رہے ہیں، فرمایا بیٹھ کے ناظرہ پڑھائیں گے. بندے کہتے ہیں ہمارے حافظ صاحب تو صرف ناظرہ ہی پڑھاتے ہیں. شاہ جی وہ تو صرف ناظرہ پڑھاتے ہیں. تیری بلا جانے ناظرہ کتنا بڑا کام ہے. کاکا ناظرہ پڑھانا نبیوں کے امام کا کام ہے. وہ مدرسہ بن گیا. اب پھر اللہ نے جبریل مصطفیٰ نے مدرسہ بنایا مدینے میں. جی مالکہ بن گیا، کوئی مٹیریل بچا ہے؟ جی مالکہ محمد کے مقام صوفہ کا مٹیریل بچ گیا. فرمایا میرا جبریل اٹھا، آسمان پہ لا، تبرک ہے. آسمان پہ فرمایا پوری طاقت سے اسے پھینک، جہاں ذرہ بھی گر جائے گا مدرسہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اب جس کا دل کرے نا میں محمد عربی کے مدرسے میں کچھ ڈالوں، ہائے 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 ہائے، میں کہہ گیا یار. آپ پیچھے رہ گئے صرف سبحان اللہ کہتے ہوئے. تم نے دیر کر دی یار، تم نے بڑی دیر کر دی. دیکھو میں پھر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں. انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لیتے ہیں. وہ انگلی کے اشارے سے ہی مسجد نبوی کی نییں نکلوا سکتے تھے، کندھیں بنوا سکتے تھے، مدرسہ بنوا سکتے تھے. نہیں بنایا. جس طرح میں اعلان کر رہا ہوں یہ انہی کی ادا ہے. ایسے ہی انہوں نے اعلان کیا تھا اٹھو مدرسے کے لیے. صحابہ نے تن بھی پیش کیا، من بھی پیش کیا، مال بھی پیش کیا. خالی سبحان اللہ تو نہیں کہا. آپ چپ کیوں ہیں؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے بتا دیا جس کا دل کرے میں محمد عربی کے مدرسے میں کچھ ڈالوں. خالی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں جی، ایسے نہیں. اٹھ کے کھڑے ہوں، ادب سے لائیں میرے پاس، پیش کریں لا کے. حافظ صاحب تھوڑا سا، مولانا عمران صاحب تھوڑا سا پیچھے ہٹے. یوں نہیں پیش کرتے یہ چیز. اٹھ کے آئیں اور ادب کے اسے دونوں ہاتھوں سے آ کے پیش کریں. محمد عربی کے مدرسے میں جس نے جو پیش کرنا ہے، یہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ اٹھے ہیں اور بڑی عقیدت کے. مدرسہ شریف کا نام کیا ہے جی؟ اے میرا بچہ وکاس اچھے پنڈ تو آیا ہے اور انتہائی غریب گھر کا بچہ ہے. غریب گھر کا، انتہائی غریب گھر کا بچہ ہے، اچھے پنڈوں آیا ہے، مرید ہے میرا. اس اعلان سنیا تے 5 تن پاک دن آندا 500 روپیہ کڑے ہے. بالکل ماڑا جا بچہ ہے. میں دل سے دعا گو ہوں اللہ اس بچے کی عمر دراز فرمائے. یہ مولانا صاحب گندووال سے ہیں. مولانا صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ مولانا گلزار صاحب گندووال سے امام و خطیب ہیں. ان سے رہا نہیں گیا. امام و خطیب ہیں. اور کیا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ جاوید اقبال صاحب بزرگ ہیں اور 1000 روپیہ پیش کیا ہے. 1 منٹ رکیے گا. میرا پٹواری مرید ہے تے کئی نسلاں تو مرید ہے اچھے پنڈ. اے پٹواری دا پتر ہے. کی نا ہے؟ شبیر احمد. ہاں 1000 روپیہ اپنے پیر دا اعلان سن کے مدرسے واسطے پیش پہ کر دے. بابا جی جڑا بہت تڑف کے کہہ رہے سنا جے ٹائم اور لانا ہے 500 پھڑیا نے تے جے بچات پھر پا لیا نے تے ریا نہیں گیا تے 1000 روپیہ کٹ چھڑیا نے. 1000 روپیہ کٹ چھڑیا نے جوش چاہ کے اللہ پاک دے گھر واسطے مدرسہ شریف واسطے. جناب دا کی نا ہے بادشاہ؟ امجد صاحب 1000 روپیہ لے کے کھلوتے نے لائن کہ مدرسہ شریف. ایک ننا منا جا بچہ آیا ہے، نیلی جی ویسٹ کوٹ پائیے تے 5 تن پاک دے نام دا 500 روپیہ مسکراندہ پیش کر دے پیا. جی حافظ صاحب اچھے پنڈ تسی اتھے ہی ہو جی؟ اچھے پنڈ دے علامہ
علامہ تبانی صاحب, ہاں ماشاء. تہاڈا نام کی ہے جی؟ نعیم صاحب نے پنجتن پاک دے نام دا 500 روپیہ پیش کیتا ہے. تہاڈا کی نام ہے جی؟ نعیم صاحب. ایک بزرگ نعیم صاحب آ گئے نے. تہاڈا جناب کی نام ہے؟ صدام حسین صاحب پنجتن پاک دے نام دا 500 روپیہ پیش کیتا ہے جی. ایم فل سکالر, کس مضمون میں ایم فل؟ اچھا ایم بی اے فائنانس, ماشاءاللہ. 500 روپیہ مدرسہ شریف کے لیے. آپ کا اس میں گرامی جناب؟ محمد اکرم صاحب پنجتن پاک دے نام دا 500 روپیہ جناب مدرسہ شریف میں. چوری کھانے والے اٹھ کے چلے جاؤ, جو چوری کھانے والے ہیں وہ اٹھ کے جاؤ, خون دینے والوں کا پتہ اب چل رہا ہے جی. ماسٹر پرویز اقبال صاحب 1000 روپیہ. آپ کا نام جی؟ محمد اکبر صاحب پنجتن پاک دے نام دا 500 روپیہ جناب. جناب دا اس میں گرامی کی ہے شراز احمد صاحب پنجتن پاک دے نام دا 500 روپیہ. حضرت یہ میرا ذرا تھک گیا ہے, آپ شفقت فرمائیں کہ یہ آؤ بھائی آؤ, جس نے وہ سوتر والی مائی کے ساتھ حصہ ڈالنا ہے وہ بھی آ جاؤ. یوسف کا مول لگا تھا تو وہ اٹی لے کر آ گئی تھی. زمانے کے دولتیں وہاں کھلی ہوئی تھی اور وہ اٹی لے کر آ گئی تھی کہ چل میں خرید نہ سکوں گی تو خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا نا. اب آپ دعا, شاہ جی آپ دعا فرما دیں, ان سب کے لیے دعا فرما. شاہ جی آپ دعا, شفقت